نفس و عمل مقدر ہے۔ سو جماعت احمدیہ نے یہ جہاد اس شان سے کیا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی قیادت میں آج دنیا کے 194 ممالک میں کروڑوں کی تعداد میں نہ صرف مضبوط طور پر قائم ہے بلکہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ مسلمہ جو جہاد کر رہی ہے اس کا اب تک کا مختصر خاکہ اس طرح ہے۔ قرآن کریم کا تراجم 68 زبانوں میں ہو چکے ہیں، مساجد 1490 کی تعداد میں تعمیر ہوئی ہیں، مشن ہاؤسز 2011 تعمیر ہوئے، لٹریچر برائے تبلیغ اسلام و احمدیت دنیا کے 31 زبانوں میں 21,24,368 کی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، جہاد کا میدان بہت وسیع ہے، پس جہاد کرنا ہے تو جماعت احمدیہ کے ساتھ اسلامی تعلیم کے مطابق اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ جہاد کرو توحید خالص کے قیام کے لیے، جہاد کرو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، جہاد کرو قوموں یا افراد کو مار کر نہیں بلکہ ان میں زندگی کی روح پھونک کر، جہاد کرو دنیا میں انسانیت کے قیام اور پیار پیدا کرنے کے لیے، جہاد کرو اپنے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، جہاد کرو کرپشن اور بے راہ روی اور لوگوں کو اس سے آزاد کرانے کے لیے، جہاد کرو ناخواندگی، بے روزگاری اور نشوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد کرو عورتوں اور معصوموں اور مظلوموں پر کیے جانے والے ظلموں سے ظالموں کے ہاتھ کو روک کر اور ان کے لیے دعائیں کر کے۔ سامعین کرام، ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کسی بھی جہاد کے میدان میں پیچھے نہیں بلکہ اتنی آگے ہے کوئی دوسرا اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ وہ اصلاح نفس کا جہاد ہو، یہ دعوت قرآن کا، وہ مالی جہاد ہو یا جہاد بالسیف، ہر میدان میں اس جماعت نے کامیابیوں کے وہ جھنڈے نصب کیے ہیں کہ دشمن بھی اس کا معترف ہے۔ اسی جہاد کا نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ باوجود مخالفتوں کے روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے مگر اب نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ فرمایا، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کا جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی مسیح موعود جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد حضور بڑے جلال کے ساتھ ایک شہنشاہ کی طرح اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہو وہ اپنے خیالات کا مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین پر صلح پھیلاویں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 1011۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص مرد مجاہد بنے اور حقیقی جہاد کی شمع بلند کرنے والا ہو، اس کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ جہاد کی عملی تصویر ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔